ہمدان کہ جس شہر میں رہنے والے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک خود ساختہ حقائق بیان کرتے ہیں کہ اقبال یہاں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان سے آئے ہوئے شخص سے کسی دکاندار کی گفتگو طویل ہو جائے اور بات یہاں تک آ جائے کہ وہ یہ سوال پوچھ بیٹھے کہ از کجا می آئی، کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کا جواب یہ ہو کہ پاکستان کے شہر لاہور سے آیا ہوں، تو ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جائے گی اور وہ پکار اٹھے گا، از شہر اقبال لاہوری، یعنی اقبال لاہوری کے شہر سے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص آپ کو ملے جسے اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار زبانی یاد نہ ہوں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کی از خوب گراں خواب گراں خیز والی نظم کا یہ بند جس میں ہمدان کا ذکر آتا ہے، آپ کو ہر کوئی سنائے گا۔ مشرق خاور سب کا سب راستے کے غبار کی مانند ہے، یہ ایک ایسی فریاد ہے جو خاموش ہے، اور ایک ایسی آہ ہے جو بے اثر ہے۔ اس خاک کا ہر ذرہ ایک ایسی نگاہ ہے جس کی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ اے ہندوستان، سمرقند، عراق اور ہمدان کے رہنے والوں، اٹھو گہری نیند سے، گہری نیند، بہت ہی گہری نیند سے اٹھو۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار اگر کوئی ہمدان کا رہنے والا آپ کی نظر کر دے تو اس کا اگلا انکشاف آپ کو حیران کر دے گا۔ وہ کہے گا اقبال یہاں پیدا ہوا تھا۔ آپ اس سے بحث کریں گے کہ بھائی میں پورے خاندان کو جانتا ہوں، میں نے سیالکوٹ میں وہ گھر بھی دیکھا ہے جہاں اقبال پیدا ہوا، لیکن وہ آپ کی نہیں مانے گا، اور اگر اس کے پاس فرصت ہوگی تو وہ آپ کو ایک پرانی سی دکان پر لے جائے گا اور بتائے گا کہ اس دکان پر اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد زرد چوبہ یعنی ہلدی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ حقائق پیش کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو یہ بات کہہ کے چپ کروا دے گا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ جس شاعر نے فارسی کی ضرب المثل اور محاورے بدل کر رکھ دیے ہوں، اس نے بچپن کے پہلے 10 سال یہاں نہ گزارے ہوں۔ ایران میں اپنی تعیناتی سے قبل ہی میں 2 نسبتوں سے ہمدان کے شہر سے آشنا تھا، ایک سید علی ہمدانی اور دوسرے پاکستان میں نعت خوانی کے آسمان کے درخشندہ ستارے محبوب احمد ہمدانی اور مرغوب احمد ہمدانی۔ معلوم نہیں اتنی نسلوں سے لاہور میں آباد یہ دونوں بھائی اپنے نام کے ساتھ ہمدانی کیوں لکھتے تھے۔ مجھے یہ نسبت اچھی لگتی ہے اس لیے کبھی سوال نہیں کیا، ورنہ مرغوب ہمدانی تو اکثر میسن روڈ کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد ضرور مل جاتے۔ انہیں دیکھ کر فرحت و تازگی کا احساس ہوتا۔ اللہ انہیں تادیر سلامت رکھے کہ اب ان کی طرح عاجزی، خلوص، احترام اور مجسم عشق کے ساتھ نعت پڑھنے والے نہیں رہے۔ مرغوب صاحب سے جمعے کی نماز کے بعد ملاقات ہوتی تو بغیر کسی توقف کے ایک سوال ضرور پوچھتا، محبوب بھائی کیسے ہیں؟ ان کی خیریت جان کر اطمینان ہوتا۔ گزشتہ 8 ماہ سے کرونا کی وجہ سے اس طرف جانے کا موقع مل سکا اور نہ رمیزہ پاک والی مسجد میں نماز ادا کی۔ یوں مرغوب بھائی کا دیدار ہوا اور نہ ہی محبوب احمد ہمدانی کی خیریت دریافت ہو سکی۔ رات ٹیلی ویژن چینلوں پر ایک زیریں لائن جسے ٹکر کہتے ہیں پڑھ کر پتہ چلا کہ وہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی اپنی درد و سوز سے پڑی ہوئی نعتوں کا خزانہ اپنے اعمال نامے میں سجائے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے۔ خبر کی کیفیت ایسی تھی کہ ایک دم روح اور بدن پر سناٹا چھا گیا۔ میں چشم تصور میں محبوب احمد ہمدانی کو پرواز کرتے ہوئے سوچتا رہا، ایسی پرواز جس کی سرسراہٹ میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نغمگی اور درود و سلام کی معطر ہوائیں شامل ہوں۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے میں محبوب احمد ہمدانی کی اس خوشبو کا پیچھا کر رہا ہوں اور اس پرواز کی نغمگی کو دور جاتے محسوس کر رہا ہوں۔ نسبت صرف ایک ہے کہ محبوب بھائی کی پڑھی گئی نعتوں کے خزانے میں میرا ایک ہدیہ نعت بھی تو شامل ہے۔ میری یہی ایک نعت ہے جسے کسی نعت خواں کی خوش الحانی میسر آئی، اور وہ بھی محبوب احمد ہمدانی جیسے نعت خواں کی جس کی آواز میں بچپن سے ریڈیو پاکستان سے سنتا چلا آیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نعت خواں کا ذکر ٹکرز تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ ہمارے ماحول میں روح کی طرح زندہ تھے۔ میری اس نعت کا تذکرہ بھی مجھ پر کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں نے بچپن میں اپنے والد کو نعت سنتے ہوئے اس قدر روتے دیکھا ہے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جامی رحمت اللہ علیہ سے اقبال رحمت اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ تک ہر شاعر ہمارے گھر میں ایسے تھا جیسے کوئی خاندانی بزرگ ہو۔ نعت خوانوں میں اعظم چشتی سے لے کر قاری غلام رسول اور محمد علی ظہوری سے مرغوب اور محبوب احمد ہمدانی تک سب ہمارے گھر کے در و دیوار میں چہکتی آوازیں تھیں۔ پہلی دفعہ عمرے پر گیا تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔
30 سال کی عمر، عنفوان شباب، لیکن روزہ اقدس کی جالیوں کی طرف مڑا۔ گناہوں کے احساس نے اس قدر گھیرا کہ ندامت کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ شرمندگی، خجالت، خالی دامن، کچھ بھی تو پاس نہ تھا۔ کہیں پڑھ رکھا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب حجاز کا قصد کیا تھا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں نظر کرنے کے لیے انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی 100 رباعیاں تحریر کیں، جو ان کے انتقال کے بعد ارمغان حجاز میں شائع ہوئیں۔ میں تو ایسے ہی خالی ہاتھ چلا آیا تھا، آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اللہ سے صرف ایک التجا کی کہ مجھے ایک دفعہ اور یہاں آنے کی توفیق عطا ہو۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی کم مائگی کے باوجود ایک نعت لکھ کر لاؤں گا، اور اگر مجھ پر مزید کرم ہو تو اللہ مجھے ایک اور نعت یہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بھی لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے میری دونوں دعائیں قبول کی۔ جو نعت میں لکھ کر لایا تھا وہ شاف روز محشر کے حضور جالیوں کے سامنے پڑی، سلام کیا اور یوں لگا جیسے عمر بھر کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ واپسی پر ہمارے دوست ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر ہارون الرشید عباسی کو وہ نعت سنائی تو اسے ساتھ لے گئے، اور پھر کچھ دنوں بعد محبوب احمد ہمدانی کی آواز میں اس نعت کی سی ڈی مجھے عطا کی۔ محبوب احمد ہمدانی کی آواز نے اس بے مایا چیز کو میرا سرمایہ بنا دیا۔ سوچتا ہوں جب فرشتے محبوب بھائی کی نعتوں کی خوشبوؤں کو محسوس کر رہے ہوں گے تو اس میں اس گناہگار کی اس نعت کی خوشبو بھی ضرور شامل ہوگی۔ دل مدینہ ہوا شوق دیدار میں، سامنے آپ کا جب دیار آ گیا، ساعت دید میں جاں سنبھلنے لگی، بے قراری کو جیسے قرار آ گیا۔ سیل اشک ندامت بھی تھمتا نہ تھا، حوصلہ سر اٹھانے کو ملتا نہ تھا، تیرے دربار میں سانس روکے ہوئے طالب رحمت بے شمار آ گیا۔ آپ آئے تو موسم کئی کھل اٹھے، چاند جیسے زمیں پر اتر آئے سب، خاتم وقت میں آفتاب آ گیا، مژدہ آمد نوبہار آ گیا۔ جو سیاہ بخت تھے راندہ دہر تھے، ہالہ نور میں پھر چمکنے لگے، خوف میں جیسے کوئی اما مل گئی، بے سہاروں کو جیسے حصار آ گیا۔ اے شاہ خسروان رحمت دو جہاں، آج پھر سے ہیں ہم بے زمین و مکان، پھر بشارت کوئی شاف آسیاں، قافلہ پھر تہ صد غبار آ گیا۔